منافق جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے وہ سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی اٹھا کر اللہ کے رسول کو جامع القرآن کا اگر پڑھتے ہیں تو گھروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ مسجد نبی جو پھیلی ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر ہمیں واویلا کرنے کے اور رونے کے اور چیخنے چلانے کی ضرورت شرعی عذر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسجد ویران پڑی ہوئی، مسجد کے آس پاس میں رہنے والے مسلمان حیثیت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا چوٹی پڑ رہی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ایک غزوے کے بعد صحابہ کرام جب تشریف لائے مدینہ منورہ، ان کی تعداد بڑھ گئی تھی، مسجد نبوی کی زمین چھوٹی پڑ رہی تھی۔ صحابہ کرام چوک در چوک اور بڑے شوق کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر منافق جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے تاکہ ہماری نفاق کا کسی کو پتہ نہ چلے، جبکہ آج ہمارے کلمگو مسلمان بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ مسجد ویران ہوئی پڑی ہے، مسجد کے آس پاس میں رہنے والے مسلمان تجارت بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وجود کے اندر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسجد ویران پڑی ہوئی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب مسجد ویران ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو بھی ویران کر دیں گے، بازاروں کو، دکانوں کو بھی ویران کر دیں گے۔ ابھی لوگ آج کل آٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چینی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، مہنگائی سے ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، حکمران بڑے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہماری آل پر چھوڑ دیا ہے۔ انسان اپنی طاقت اور حیثیت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے زمانے کے منافقین بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ ہماری نفاق کا کسی کو پتہ نہ چلے، جبکہ مسلمان ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر نہیں آتے۔ تو بس یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب مسجد ویران ہو جاتی ہے نا جی، اس کے بعد پھر ہمیں واویلا کرنے کے اور رونے کے اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے۔ بشور میرے، میں بھی پریشان ہوں اور آپ بھی پریشان ہیں، بلکہ جب کہ بے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی نا جی، اس وقت پھر جنگل کی آگ کی طرح مہنگائی اور پریشانی کی طرح کچھ کو سب کو لپیٹ میں لے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی کی زمین تنگ پڑ گئی، چوٹی پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے، صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں، کون ہے یہ جو مسجد نبوی کے لیے اپنے آس پاس کے یہ ہے کہ زمینوں کو خرید لے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے جنت لے۔ صحابہ کرام کا غربت کا زمانہ تھا، خاموش بیٹھ گئے۔ یہی مرد کلندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں۔ کھڑے ہو گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وہ زمین خرید کر اپنا سرائے میں بنا کے لگا دیا، اپنی زمینوں کو دے دیا اور اپنے گھروں کو دے دیا اور زمین کو دے دیا، اور مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف کر دیا۔ آج مسجد نبوی کے جس جدے رقبے پر، جدے کنار پر مسجد نبوی جو پھیلی ہوئی ہے نا، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا احسان ہے اس امت پر، مجھ پر اور آپ کی اوپر بھی۔ عز و انکساری کا یہ عالم تھا، جب کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، قبر کے اوپر نظر پڑتی تو آپ کھڑے ہو کر بکری کے بچے کی طرح تھر تھر کانپ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے تھے، جتنے روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی اور تھر ہو جاتی ہوتی۔ آج کل ہم قبرستان کے پاس جاتے ہیں تو کسی میت کو لے کر وہاں بیٹھ کر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے اور گپے بھی لگا رہے ہوتے، دنیا بھی گپے لگاتے ہیں اور کہہ مار کر ہنس بھی رہے ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ نہیں کل ہم نے یہاں آنا ہے۔ اصلی اور حقیقی گھر وہی ہے جس کے پاس جا کر وہ لوگ تو خوف خدا کا یہ عالم تھا، جب قبرستان کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ہم اتنے دلیر ہیں جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہہ لگا کر ہنستے بھی ہیں، موت کو یاد بھی نہیں کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اس امت پر تیسرا احسان سب سے بڑا یہ ہے نا
یہ قرآن جس اصلی شکل میں، جو اصلی ترتیب پر جو مجھے اور آپ کو یہ قرآن نظر آ رہا ہے، حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک آیت اس صحابی کو یاد کی، ایک آیت دوسرے کو یاد کی، ایک سورت اس صحابی کو یاد کی، ایک سورت اس صحابی کو یاد کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور صحابہ کرام کی معیت، ان کی مشاورت سے قرآن کریم کو اس شکل میں عثمان غنی نے بنایا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کو اس شکل میں نہ بناتا تو اس وقت آج قرآن کریم متفرق اور بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر محمد رسول اللہ کی بیٹی اٹھا کر اللہ کے رسول عثمان غنی کے نکاح دیا۔ جب اس بیٹی کا نکاح ہو گیا، نکاح کے چند سالوں کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی اٹھا کر دے دیا۔ اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بیٹی بھی مر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان، اگر محمد کی 10 بیٹیاں ہوتی یا کہ بادیگر اگر انتقال کر جاتی، میں محمد اپنی 10 بیٹیوں کو یقین بادیگر آپ کے نکاح دے دیتا۔ چھایا کا یہ عالم تھا، یہ اللہ کے رسول کے دل میں محمد عثمان غنی کی محبت ہے۔